کی کنڈمنیشن کر چکا ہے. یہ غیر انسانی رویہ تھا, یہ غیر اخلاقی رویہ تھا, یہ غیر قانونی رویہ تھا. ٹھیک, اگر کسی نے کوئی اف دیر واز اینی بلاسفیمسٹ, اس کا طریقہ کار یہ نہیں تھا کہ قانون اپنے ہاتھ میں لے کے اور اس کے ساتھ ڈیسائیڈ کرنا. نمبر 1. نمبر 2 از ہم ٹی ایل پی وہ پہلی جماعت تھی جس نے جوڈیشل انڈیپینڈنٹ جوڈیشل انکوائری کی ڈیمانڈ کی. نمبر 2, سیالکوٹ کی جو ان کی لیڈرشپ تھی اس نے یہاں تک تصدیق کی ہے کہ وہاں ہمارا کوئی کارکن جو ہے اس کام میں ملوث نہیں ہے, اور نہ ہی ہمارے نالج میں تحصیل لیول پہ یا ڈسٹرکٹ لیول پہ کوئی ایسی بات لائی گئی ہے کہ کوئی بندہ وہاں بلاسفیمی کرنے والا موجود تھا. اگر تھا بھی تو ہمارے نوٹس میں نہیں ہے. ہمارا طریقہ کار ہی یہ نہیں ہے. ہمارے ورکر ہمیں پہلے انفارم کرتے ہیں اور ہم قانونی طریقے سے اس کے اوپر لے کر چلتے ہیں. یہ ہے پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2 از آج اسی اسپیس کے اندر 4 مختلف بندے یہ آ کے کہہ چکے ہیں کہ جی ایک اسٹیٹمنٹ دینا کافی نہیں ہے, ٹی ایل پی کو سزا دینی چاہیے. آر وی دا ان پاور؟ ہم کوئی قانون نافذ کرنے والا ادارہ ہیں؟ ہم کوئی ایجنسی ہیں پاکستان کی کہ ہم نے کسی بندے کو سزا دینی ہے؟ کوئی کمال ہو گئی بھائی. ایک ہم بار سر بار ریپیٹڈلی ان کا جواب پراپر دیں نا, ان کے منہ کے اوپر کوئی مارے اتار کے پاؤں سے. یہ جس کو اللہ تعالیٰ نے زبان لگا دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بکواس کرتا پھرے, رائٹ؟ یہ اچھا اول تو اب یہ ہے, آپ نے کہا کہ ٹی ایل پی والے ایکسپلین کرتے پھرتے ہیں, آپ ساتھ یہ کیوں نہیں ایڈ کرتے کہ ٹی ایل پی کے کسی ایک ورکر کو بھی یہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دنیا سے کہاں سے قانون آیا ہے کہ ایک سر ملک میں میں واقع آگے ہو ذرا گیا ہے میری پوری اور ایک جماعت کا افضل بھائی سارا میری ممبر جو ہے پوری وہ ایکسپلین کرتے پھر رہے ہیں. افضل This is بھائی bullshit too. افضل بھائی میری پوری بات سن لیں گے, میں آگے اسی طرف ہی آ رہا ہوں. جناب ناؤ نیکسٹ از آئی ایم گوئنگ ٹو ڈیمانڈ ایز اے ورکر. میں ٹی ایل پی کا ایک ورکر ہوں, میں اس کو اوپنلی بات میں کر رہا ہوں. میں اپنی مرکز سے یہ ڈیمانڈ کرنے جا رہا ہوں کہ کوئی بھی وہ پاکستانی جس کا آپ کو پتہ ہے وہ یہاں موجود ہے اور وہ ٹی ایل پی کا نام لیتا ہے, ہم اس کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے. کہ وائی دے آر وہ ہمیں گھسیٹنے کی کیا ضرورت ہے, کیوں لا رہے ہیں گھسیٹ رہے ہیں جب ہمارا سارے کا سارا موقف ساری چیزیں موجود ہیں. ہم اب یہ کیٹاگوریکلی وی آر گوئنگ ٹو پلان اگینسٹ آل دوز پرسن جو کہ ریئل پرسنز ہیں, جو سوشل میڈیا کے اوپر ہوں یا یہاں پہ لوکل میڈیا کے اوپر ہوں یا کسی حوالے سے بھی بات کریں. اگر ٹی ایل پی کا کسی بندے نے نام لیا, وی ہیو اسٹارٹیڈ ٹیگنگ پی ٹی اے, اور ہم نے پی ٹی اے کو بھی ٹویٹس کے ساتھ اور ساری چیزوں کے ساتھ ہم نے ٹیگ کرنا شروع کر دیا ہوا ہے. اینڈ ہم اس کے خلاف قانونی کارروائی بالکل کریں گے. اینڈ وی ڈیزرو دا رائٹ. ہم اس پاکستان میں رہتے ہیں, اسی کے قانون کے اندر رہتے ہیں. اچھا اگلی چیز جی, نیکسٹ بات آ گئی. یہاں پہ کچھ لوگ آئے جنہوں نے کہا کہ جی ٹی ایل پی جو ہے نا اس نے اگریسو بیہیویئر جو ہے وہ لوگوں میں انکلکیٹ کیا. مجھے بھائی جب سے ٹی ایل پی بنی ہے تب سے لے کے آج تک کوئی ایک واقعہ بتائیں جہاں کسی ٹی ایل پی کے ورکر نے کسی بندے کو اسلام کے اوپر یا اسلام کے نام کے اوپر یا کسی وہ ناموس رسالت کے اوپر کسی بندے کو قتل کیا ہو. جو پروون میں بات کر رہا ہوں, میں ہواؤں میں باتیں جو ہے نا ان کو میں بالکل نہیں مانوں گا. جب سے بنی ہے تب سے لے کے آج تک یہ جو من سب نبی فقتلو ہو ہم کہہ رہے ہیں, یہ ہم بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ اسلام کا اصول. سوری بھائی غلطی سے لگا ہے, آپ انمیوٹ کر لیں پلیز. اچھا یہ ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اسلام کا اصول کیا ہے, اسلام کا پرنسپل کیا ہے. مجھے ایک بات بتائیے گا جی, کون کون ہے ایسا جو کہے جی غازی علم دین شہید نے جو کام کیا وہ غلط غیر اسلامی تھا, غیر قانونی؟ تو اس وقت قانونی نہیں تھا نا اسلام کا. یہاں پہ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے اس نے غیر آئینی کام کیا ہے, غیر اسلامی کام کیا ہے؟ اس نے عین اسلامی کام کیا ہے. ابھی ہمارے وہ جو عالم صاحب آئے تھے, آئی ریسپیکٹ ہم, میں ان کی دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک پوائنٹ بڑا چھوٹا تھا وہ انہوں نے دیا, لیکن وہ دے گئے آنکھیں کھولنے کے لیے. وہ یہ تھا کہ اگر قانونی طور پہ 95B اور 95C کے تحت اگر کوئی ایک قانونی کاروائی ہوتی ہے اور ریپیٹڈلی عدالتوں سے اس بندے کو ریلیف ملتا ہے, اس کے بعد اگر کوئی بندہ قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے تو اس کے جو ہیں وہ امپلیکیشنز وہ ڈفرنٹ آتی ہیں. اچھا میں بالکل کیٹاگوریکلی اس چیز کو اون کرتا ہوں کہ ٹی ایل پی جو ہے اس نے جو غازی ممتاز قادری کا جو واقعہ تھا, جو سلسلہ تھا, اس میں قانونی طور پہ عدالتوں میں جا کے پرنسپلی جو پاکستان کا آئین ہے اس کے مطابق جا کے اس کا مقدمہ لڑا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بندہ ایک بڑی سینئر پوسٹ کے اوپر تھا, اپنا براجمان تھا, اور اس کو ایمنیسٹی اکثر اوقات ملتی رہی. 16 مختلف کیسز تھے جس میں اس کو ہمیشہ سے ضمانتیں بھی ملی, اور اس کو جو اپنا
انصاف ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. اس کے بعد سب سے پہلے جو بندہ اس کے ساتھ رہتا رہا ہے 2-2.5 سال اس نے اس کے ساتھ رہ کے گزارے ہیں, اس سے وہ ہم سے کیا کم جانتا تھا اس بندے کو کہ اس کے روزمرہ کے معاملات کیا ہیں, اوقات کیا ہیں. اچھا مجھے یہ بتایا جائے کہ کیا ٹی ایل پی نے جا کے اس کی جیل توڑ کے بندہ باہر نکال لیا ممتاز قادری؟ کیا پاکستان میں ٹی ایل پی کے سامنے اس کو پھانسی پہ نہیں لٹکایا گیا؟ نعوذ باللہ من ذالک, میری یہ الفاظ بہت غلط تھے, ان کو کیا شہید نہیں کیا گیا ہماری آنکھوں کے سامنے؟ ہم نے پاکستان کے آئین کا اس کے سے زیادہ احترام اور کیا ہو سکتا ہے؟ ٹی ایل پی سے زیادہ پاکستان کے آئین کو کا احترام کرنے والا کون بھائی کا لال ہے؟ اس کے بعد مجھے یہ بتایا جائے کہ کیا پاکستان سے فرینچ بیدی کے ایمبیسڈر کے جو انخلا کے جو ڈیمانڈ کی گئی, کیا یہ دنیا کا ورلڈ نون یہ صحافتی طریقہ اپنا طریقہ نہیں ہے پروٹیسٹ کرنے کا کہ آپ ڈپلومیٹک ریلیشن شپ جو ہیں وہ کسی ملک کے ساتھ سسپینڈ کریں؟ کیا ہم پہلی دفعہ یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے؟ کیا اس لیٹسٹ دنیا میں, کیا سوفیسٹیکیٹڈ ورلڈ میں ایسا نہیں ہو رہا کہ ڈپلومیٹک ریلیشن شپس جو ہیں ان کو بریک ڈاؤن کیا جاتا ہے ایز اے پروٹیسٹ, ایک مراسلہ پکڑایا جاتا ہے اور بندہ نکال دیا جاتا ہے, اس کے بعد جب تک گورنمنٹ جو ہے وہ پراپر طریقے سے رجوع نہیں کرتی, بات نہیں ہوتی, ایک ڈپلومیٹک ڈسکشنز نہیں ہوتی, اس کے اوپر پروٹیسٹ نہیں ریکارڈ ہوتے, تب تک وہ اپنا جو ایمبیسی ہے وہ بحال نہیں ہوتی, وہ ایمبیسڈر واپس نہیں آ سکتا. اچھا اگلی چیز پھر ہمارے ساتھ جو ریپیٹڈلی ان رائٹنگ ان پاور جو گورنمنٹ ہے, انہوں نے گورنمنٹ سٹانس کے ساتھ ہمارے ساتھ ایگریمنٹس کیے ہیں, ان سے وہ مکرتے رہے ہیں, 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ. میں آ جاتا ہوں جی لیٹسٹ جو یہ ابھی جو مارچ ہوا ہے اس کے اوپر, یو کین ناٹ بلیو افضل صاحب, میرے پاس ایسی ویڈیوز موجود ہیں جس میں ملینز آف دا لیٹرز آف ایسڈ آر سپرنکلڈ آن دا پروٹیسٹرز. میرے پاس ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں جو پاکستان میں یہ جنگی جرم ہے جو اس پروٹیسٹ کے اوپر کیا گیا ہے. کوئی بات ہے یار کرنے والی؟ اچھا سیدھی گولیاں چلا کے 40 بندے مار دیے گئے, کون ذمہ دار ہے بھائی؟ کیا قانون میں اس کے باوجود مجھے کوئی ایک بھی کلپ لا کے دکھائیں جو آفیشل سٹانس, جو سپیکر پہ بندے کھڑے ہوئے تھے, جو ٹریلرز پہ بندے تھے, جو لیڈ کر رہے تھے, جو لیڈرز تھے, کسی ایک بندے نے بھی کہا ہو کہ مار دو, کٹ دو, پھینک دو, یہ کر دو, وہ کر دو, میں پھانسی لگا دوں گا, میں یہ کرا دوں گا, میں وہ کرا دوں گا؟ یار وٹ دا ہیل وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. ٹی ایل پی سے زیادہ تو پاکستان کے آئین کو اس کی پاسداری کرنے والا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا, جنہوں نے اپنا خون دے کر بھی کہا ہے خبردار پولیس والوں کو ساتھ کوئی نہ لڑے, وہ بھی ہمارے بچے ہیں. اچھا اگلی بات, یہ ایک ریگولرلی ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ پولیس کے قاتلوں کو رہا کر دیا گیا, چھوڑ دیا گیا. ہمارے پاس ایویڈنسز موجود ہیں, پولیس کے انٹرنل ڈپارٹمنٹس کے ہمارے پاس ایویڈنسز موجود ہیں جو آپس میں وہ باتیں کر رہے ہیں کہ 2 پولیس والوں کے اوپر پولیس کی گاڑی چڑھ گئی. اس کے بعد پاکستان کی پولیس نے, انتظامیہ نے گورنمنٹ کے کہنے پر پولز جو ہیں, الیکٹرک پول جو ہیں, ان کو شارٹ کیا, ان کے ساتھ گاڑیاں پولیس والی ٹکرائیں اور بندے جل کے مر گئے وہاں پہ 4-5 جو تھے. یہ سارے کے سارے جو پولیس والے جو بندے مرے ہیں ان میں کسی کو بھی ٹی ایل پی والوں نے نہیں مارا. ہاں جو پروٹیسٹ ہوتا ہے جب آپ اس کے خلاف غیر قانونی طریقہ اختیار کرتے ہیں, موب کے خلاف آپ انسٹرومنٹ اپنا گولیاں استعمال کرتے ہیں, اور یہ ساری چیز پھر ریٹیلیشن ہر صورت میں آتی ہے. زخمی ہوئے ہیں بندے اور ریٹیلیشن سے ہوئے ہیں, اور وہ ریٹیلیشن گولیوں کے بدلے میں ان کو روڑے پڑے ہیں. اب دیکھیں یہ تو وہ بات ہے جس طرح کو اسرائیل والی فوج جو ہے فلسطینیوں کے ساتھ کر رہی ہے, کوئی آگے سے وہ روڑے پھینک رہے ہوتے ہیں. اچھا اس کے باوجود ہم کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ ظلم ہوا, یہ زیادتی ہو گئی. اتنی بڑی ایک سے ہے ٹی ایل پی کی, اس کو مین سٹریم پالیٹکس میں ایک جگہ دی گئی ہے, کیوں لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے بھائی اس چیز کے اوپر؟ لوگوں کو کیوں یہ ہضم نہیں ہو رہا کہ جو ٹی ایل پی ایک پرامن طریقے سے پراپر دھارے میں روز بیانات آ رہے ہیں, چیزیں آ رہی ہیں, اس کا موقف عوام کے سامنے آ رہا ہے, اس کے فالوورز بڑھ رہے ہیں, وہ پولز جیت رہے ہیں ورلڈ اراؤنڈ, وہ پولز جیت رہے ہیں. ان پولز میں ہیکنگ کر کے 2 نمبر طریقوں سے ان کو روکا جا رہا ہے. اچھا اب میں آتا ہوں جی 95C اور 95B کی طرف. مجھے یہ بتایا جائے کہ ایک مرڈر کرنے کی جو سزا ہے از ٹو ہینگ دا مرڈرر ٹل ڈیتھ, اس کو ہینگ کیا جائے جی, ٹل ڈیتھ ہینگ کیا جائے. اچھا مجھے یہ بتایا جائے کہ کیا پاکستان کے ہسٹری میں آج تک ہم نے جو مرڈرر نہیں تھا اس قانون کے تحت غلط ہم نے سزائیں نہیں دی, ہم نے بندے پھانسی نہیں لٹکائے ہیں؟ کیا اس قانون کو ختم کر دیا جائے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جی اس کا غلط استعمال ہوگا؟ اچھا اس سے اگلی چیز میں بڑے مزے کا خیز جو کہانی جو ایک سٹوری چلی ہوئی ہے
کہ 95B اور 95C جب سے آیا ہے مجھے ایک ایگزامپل بتائیں نا کہ کون سا بندہ پھانسی لٹکایا گیا ہے جو سارے لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے کہ اس قانون کو غلط استعمال کیا جا سکتا ہے. وہ یار فار گاڈ سیک ہم اگر اسلام اور ناموس رسالت کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے تو ہم کس چیز کو کریں گے؟ اور پھر اس کے قانون کے تحت آج تک کوئی ایک بھی سزا نہیں ہوئی اور ہمیں تکلیف ہو رہی ہے جو ہمارے ڈیڈ پیڑ ہو رہی ہے بیسیکلی کہ جس قانون کو غلط استعمال کیا جا سکتا ہے. بھائی کوئی ایک ایگزامپل تو دو جس میں سزا ہی دی گئی ہو. غلط صحیح تو بعد کی بات ہے. تو یہ بیسیکلی میرا موقف ہے اور یہ میرا کہنا ہے کہ دنیا جس طرف ہم